وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس بے پناہ لشکر ہے۔ اللہ جس سے چاہیں، جب چاہیں، جو چاہیں، جیسا چاہیں کام دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بے پناہ لشکر ہے۔ اللہ جس سے چاہیں، جب چاہیں، جو چاہیں، جیسا چاہیں کام دے دیں۔ ساتوں زمینوں کا فرش جس نے بچھایا، اسے آپ کا اجتماع جو 500 کو 500 کا ہوگا، ارے کتنا ڈالیں گے پنڈال؟ 500 کو 500 کا پنڈال۔ اتنی بڑی زمین کا فرش جس نے بچھایا، اس کے لیے 2.5 لاکھ کا فرش بچھانا مشکل ہے۔ ارے بول، جتنے آسمان کی اتنی بڑی چھت، اتنا بڑا شامیانہ جس نے لگایا، اس کے لیے 500 کا 500 شامیانہ لگانا مشکل ہے۔ 1 لاکھ آدمی، 1.25 لاکھ آدمی آپ کے اجتماع میں آئیں گے۔ کتنے آئیں گے؟ 2 لاکھ۔ اب تک تو آئیں گے رائے چوٹی کے اجتماع میں، اب تک 2 لاکھ تو آئیں گے۔ اب یہ بات 2 لاکھ آتی ہے، ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ چلو میں 50,000 اور بڑھا دیتا ہوں، 2.5 لاکھ انشاءاللہ۔ 700 ارب انسان پوری دنیا میں۔ کتنے انسان؟ 700 ارب انسان۔ اور جتنے انسان ہیں ان سے 1000 گنا زیادہ چرندے درندے، بلی، کتا، گدھا، گائے، گھوڑا، یہ انسان کو 1000 میں ضرب دیے تو 700 ارب کو کس میں ضرب دینا؟ ملٹیپل کرنا 1000 میں، تو جو رزلٹ آتا ہے وہ زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے جانور، پھر اسے 1000 میں ضرب دیا تو زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے، پھر اسے 1000 میں ضرب دیا تو ہوا میں اڑنے والے پرندے، پھر اسے 1000 میں ضرب دیا تو سمندر میں رہنے والی مخلوق۔ اتنوں کو جو کھلا رہا ہے، انہیں کیا 2.5 لاکھ کو نہیں کھلاتا؟ ارے بولو، کھلاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ انتظام کر سکتا ہے۔ ہمارے اجتماع میں یہ میس کھانے کا زون لگتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع بنگلہ دیش کا اجتماع، 25 لاکھ 30 لاکھ آدمی آتے ہیں۔ 2.5 لاکھ کے 10 بڑھ کو 25-30 لاکھ آدمی، وہاں ایک بھی کھانے کا زون نہیں۔ 25 لاکھ آدمیوں کو ایک بھی ایسا ہمارے زونہ لگتے نہیں ہے، کھانے کا ایک بھی زون نہیں۔ انہوں آنے سے پہلے مرمرے 3 دن کے واسطے ہلکی پھلکی تیاری کر کو لا دیتے، وہ کھا کو 3 دن گزارا کر لیتے۔ یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد وار جماعت 12 آدمی 15 آدمی کا چھوٹا توشہ، 3 دن گزارنے کا جو توشہ ہے، وہ توشہ ندی کے کنارے لے جا کر چھوٹے شتر میں 12-15 آدمی کا بنانے کو لاتی، دن میں 1 بار 2 بار کھا لیتے۔ 25 لاکھ آدمیوں کے لیے کوئی کھانے کا زور نہیں۔ حج کو جا کو ہی نہیں، کون گئی حج کو؟ ماشاءاللہ، ہم بھی کھانے کا زون لگتا ہے۔ ارے 40 لاکھ آدمیاں رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں 40 لاکھ آدمی، وہاں کھانے کا زون لگتا ہے۔ 3 دن 5 دن کا حج
8, 9, 10, 11, 12 کھانے کا زونش نہیں، اللہ کھلاتے رہتا، سب کھاتے، کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ لوگ لینے کا کو لاریاں کھڑا کھڑا کو پانی، دہی، دودھ، جوس، کیا بڑے بڑے لاریاں لا کر کھڑا کو بانٹتے رہتے، اللہ کھلاتا۔ تو اللہ کا کرم ہے، ہمارا اجتماع طے ہوا ہے، ہم ذمہ داری لے رہے ہیں، ہمیں ذمہ داری جو لے رہے ہیں، ہم اپنے لیے کیا خوش نصیبی سمجھیں، کیا سمجھیں؟ خوش نصیبی، اللہ کے دین کی نسبت پر آنے والے مہمان کی خدمت خوش نصیبی، ورنہ اللہ خود کر سکتے ہیں، سب کو کھلا پلا سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے سب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا تو میرے لیے خوش نصیبی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، منت منے کہ خدمت سلطان امی کلی، منت شناس ازو کہ بخدمت داشتت۔ ایک بادشاہ تھا، پرانا زمانہ، یہ سی پنکھے گنکھے نہیں تھے، وہ زمانے میں کیا کرتے گرمی میں، پرانے زمانے میں یاد ہے بڑا پنکھا رہتا ہے بادشاہ کے لیے، اسپیشل بڑا پنکھا، اسے ہلاتے زور سے ہلائے تو بادشاہ کو ٹھنڈی ہوا لگتی، بادشاہ کو پسینہ آنے کو تھا، بیٹھے تھے بادشاہ، ایک غلام دیکھا، نوکر، بادشاہ پسینہ ہو جائے، اٹھ کو بھاگ کر آیا، وہ پنکھا تھا نا زور سے ہلایا، 5 منٹ 10 منٹ ہلایا تو بادشاہ کو ٹھنڈک لگی، آرام ہوا۔ 5-10 منٹ آرام ہونے کے بعد، ہلانے کے بعد، وہ غلام بادشاہ کے کان میں بولیا، بادشاہ سلامت، میرا شکریہ ادا کرو، تمہیں گرمی میں پریشان تھے، میں کیا کریا، تم نا پنکھا ہلا کو ٹھنڈک پہنچایا۔ تو بادشاہ شکریہ ادا کرنا نہیں کرنا؟ کرنا، ارے بولو، بادشاہ غلام کا شکریہ ادا کرنا نہیں کرنا؟ یا تو زور سے بولو، ہاں نہیں کرنا، درجہ نہیں کرنا بولتی، درجہ نہیں کرنا بولتی۔ ہزاروں غلام ہیں بادشاہ کے پاس، بادشاہ کے پاس کیا ہے؟ ہزاروں غلام ہیں، انہیں نہیں کرا تو دوسرا کرتا ہے۔ بادشاہ شکریہ ادا کرنا سو نہیں، کون شکریہ ادا کرنا؟ غلام شکریہ ادا کرنا۔ آپ خدمت کا مجھے موقع دیا نا، میں شکر گزار ہوں۔ ویسے اللہ کے دین کا کام کر کو اللہ کو جتانا سو نہیں، تیرا کام کریا نہیں ہوگا، کیا کرنا؟ اللہ کے شکر گزار۔ اللہ تو جس سے چاہے کام لے سکتا تھا، تو نے مجھ سے کام لینے کا ارادہ کیا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے اجتماع۔ ہمارے بزرگ بڑے حضرات فرماتے ہیں، اجتماع اللہ کی طرف سے ہدایت کی ہوا چلنے کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي أَيَّامِ الدَّهْرِ نَفْحَاتٌ فَتَعَرَّضُوا لَهَا۔ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، ہوا کا جھونکا چلتا ہے۔ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، گرمی کے سخت موسم کے بعد ٹھنڈی ہوا چلی تو لوگ کیا کرتے ہیں، بٹن کھول کو بیٹھ جاتے، ذرا لگے دے ہوا بدن کو، آدمی آنکھ کو باہر کھڑ جاتا، ذرا ٹھنڈی ہوا لگے دے، اچھی ہوا چلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی طرف سے زمانے میں کبھی کبھی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں۔
جب ہوا کے جھونکے چلے تو کیا کرنا؟ خود بھی اس ہوا کے جھونکے میں اپنے آپ کو پیش کرنا کہ مجھے بھی کوئی جھونکا لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ہوا کا ایک جھونکا لگ گیا، یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو ہوا کا ایک جھونکا لگ گیا وہ پھر کبھی بد نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا اگر جھونکا کسی کو لگ گیا تو وہ پھر کبھی بد نصیب۔ تو اجتماع ہے نا، یہ رحمت کے جھونکے، یہ کیا ہے؟ رحمت کے جھونکے، ہوا کے جھونکے۔ سمندر کے کنارے لوگ جاتے، موج اٹھتی ہے، کچھ ہمت والے رہتے انہوں کیا کرتے ہیں؟ جا کو پانی میں کھڑے جاتے، وہ آتے، موج آتے، لگتے، چلے جاتے۔ ذرا جنے کم ہمت والے دور کھڑے رہتے، دور کھڑے کو دیکھتے رہتے۔ وہ 2-4 مرتبہ آ کر گئی موج، تو دور کھڑ کر دیکھنے والوں کے دل میں بھی ارمان آ جاتے ہیں، انہوں بھی آنکھوں پانی میں کھڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی اللہ کی طرف سے رحمت کی موجیں اٹھتی ہیں۔ کیا اٹھتی ہیں؟ رحمت کی موجیں اٹھتی ہیں۔ جب رحمت کی موجیں اٹھیں تو تم بھی جا کر ان موجوں کے سپرد اپنے آپ کو کر دو۔ تو اجتماع ایک موقع ہوتا ہے، ایک چانس، اللہ کی طرف سے ایک چانس۔ ہم لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں اجتماع تو ہر سال ہوتا ہے، ہر سال اجتماع ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں ہر سال اجتماع ہوتا ہے۔ یہ اجتماع تو نہیں تو اگلے اجتماع میں دیکھیں گے۔ اب اس اجتماع میں وقت نہیں لگا سکے تو کیا کریں گے؟ ارے وہ اگلے اجتماع میں لگائیں گے۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ سوچتا ہے چانس میرے ہاتھ سے نہیں جاتا، میں یہ اجتماع میں نہیں لگایا تو آنے والے سال کے اجتماع میں لگاؤں گا۔ اس کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ ٹرین کا سفر کریں، ارے ٹرین میں سفر کرے، منجے دیکھو، ٹرین میں سفر کرے، ہمیں جس ٹرین میں بیٹھ کو ہی وہ ٹرین کھڑکو ہے، بازو کی ٹرین چلنا شروع ہو گئی۔ ہمیں جس ٹرین میں بیٹھی وہ ٹرین کیا ہے؟ کھڑی ہوئی ہے، بازو کی ٹرین چلنا شروع ہو گئی۔ تو کیسا لگتا ہے؟ ارے بولو کیسا لگتا ہے؟ ذرا زور سے بولو، سنا رہے ہیں۔ ہماری ٹرین چلے جیسا لگتا ہے نا؟ ایسا ہی ہماری ٹرین چلنے لگے، بازو کی ٹرین کھڑی ہوئی ہے، ہماری ٹرین چلنا شروع ہو گئی، بازو کی ٹرین کھڑی ہوئی ہے، تو کیسا لگتا ہے؟ ہماری ٹرین کھڑکو ہے، بازو کی ٹرین چلے جیسا دکھتا ہے، الٹا دکھتا ہے۔ کیسا دکھتا ہے؟ الٹا دکھتا ہے۔ تو ہمیشہ کیا سمجھ رہی کہ تو زمانہ گزر رہا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ زمانہ گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے۔ ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا بولتی؟ بولو، کس کے تمہیں انتقال ہو گیا کیا بولتی؟ گزر گئے۔ تو زمانہ نہیں گزر رہا ہے، کون گزر رہے ہیں؟ ہمیں گزر رہے ہیں۔ ہماری گاڑی چل رہے سو، بازو کی گاڑی کھڑکو ہے، تو ہمنا کیسا دکھ رہا ہے؟ تو انہیں چل رہے ہمیں کھڑکو ہے، حالانکہ ہماری گاڑی چل رہی ہے بازو کی کھڑکو ہے۔ تو گزرنے والا زمانہ نہیں ہے،
کون گزر رہے ہیں؟ ہمیں گزر رہے ہیں. ہم نہ دکھ رہا ہے کیا؟ زمانہ گزر رہا ہے. تو اگلا اجتماع تو آئے گا، لیکن کیا معلوم ہم گزر جائیں گے. اگلا اجتماع تو آئے گا، لیکن کیا معلوم ہم گزر جائیں گے. اس لیے اگلے اجتماع کا انتظار نہیں کرنا ہے. کیا نہیں کرنا؟ اگلے اجتماع کا انتظار نہیں کرنا. یہ جو آنے والا اجتماع ہے، یہ اجتماع میرے لیے موقع ہے. یہ اجتماع میرے لیے موقع ہے کہ اس اجتماع میں مجھے لگانا ہے، کھپانا ہے. اور اللہ کا عجیب نظام ہے. اللہ جل جلالہ من والہ کبھی کبھی موقع رکھتے ہیں. آدمی تھوڑا لگاتا ہے، لیکن اس موقع سے اللہ تعالیٰ اس کا تھوڑا لگایا ہوا اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو اسے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. بچے کھیل کھیلتی ہیں، دیکھو ہی سانپ کو بھی سیڑھی کا کھیل. ارے دیکھے نہیں دیکھے، پورے الٹے سیدھے کام ہمیش کرے سے کا دکھ رہا ہے. سامنے بیٹھی تو پورے بھائی عزیز گستا میں اچھے پورا ہمیش دیکھی سو دیکھے نہیں. بولو پھر سنیک اینڈ لیڈر، سانپ کا بھی سیڑھی کا کھیل. ویسا پھرا تھی، وہ ایک ایک ہٹاتی، کان تو بھی سانپ آ جاتا ہے، کان تو بھی سیڑھی آ جاتے. اس میں کیا ہے معلوم؟ 2 نمبر کے اوپر گیا تو انہیں 90 کو 9 چل گیا تھا. یاد آیا؟ ایسا پھرا ہے تو 1 نمبر نکلتا ہے خالی 1. ایسا 1 سے 2 کو ہٹائے تو انہیں 2 کو ہٹائے تو کہاں جاتا؟ بولا کہاں جاتا ہے؟ 90 کو 9 چل جاتا. ویسا اللہ کی طرف سے کبھی کبھی موقع آتا ہے. اللہ جل شانہ موقع دیتے ہیں کہ وہ 2 پر گیا تو اللہ اسے 99 پر پہنچا دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے ملتا ہے. تو اجتماع بھی ایسا ہی ایک موقع ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچانے والے ہیں. صحابہ کے زمانے میں بدر ایک موقع تھا. صحابہ کے زمانے میں بدر ایک موقع تھا. صحابہ کے زمانے میں بدر ایک موقع تھا. ابو سفیان کا قافلہ شام سے تجارت کا سامان لے کر مدینہ مکہ جا رہا تھا. ان کو مدینے کے اوپر سے گزرنا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ ابو بکر کا تجارت کا قافلہ 50 آدمیوں کا تجارت کا قافلہ 50 آدمی مال لے کر شام سے مکہ جا رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آواز لگائی، کہا یہ تجارت کا قافلہ پکڑنے کون تیار ہیں؟ تو 313 صحابہ تیار ہو گئے. 313 ہاتھ کو جو ملا لے لیا. کسی کو لکڑی ملی، کسی کو تلوار ملی، کسی کو کچھ ملا، جو ملا ہاتھ میں لے کر 313 آدمی مل کے نکلے. کہاں نکلے؟ تجارت کی قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے. ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ ہم نہ پکڑنے آ گئے، تو انہوں راستہ بدل لیا. انہوں تو نہیں ملے، لیکن ابو سفیان نے مکہ پہنچنے سے پہلے مکے میں آواز لگائی، کہا جن کو تم نے مکے سے مجبور کر کے نکالا، اب وہ مدینے میں جا کر اپنا ٹھکانہ بنا لیے، اور تمہیں تجارت کے سفر کے لیے مدینے کے اوپر سے آنا جانا پڑتا ہے. اگر وہاں ان کا ٹھکانہ بن گیا تو تمہارا شام کا سفر، مکے سے شام کا سفر ختم ہو جائے گا. اور اگر تمہارا مکے سے شام کا سفر ختم ہو گیا تو مطلب تمہاری تجارت ٹھپ پڑ جائے گی. اور اگر مکے والوں کی تجارت ختم ہو گئی تو روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے کیا کرو،
ان کو سبق سکھاؤ. تو مکے سے 1000 آدمی کا لشکر اٹھ کر آیا. کتنے آدمی؟ 1000 آدمی. سامان، ہتھیار، سب کچھ لے کر آئے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑنے گئے تھے کتنے آدمیوں کو؟ 50-100 آدمیوں کو. نکل کر ادھر بدر پر آئے، بدر کے میدان میں آئے تو ادھر سے 1000 کا لشکر آ گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. صحابہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم تو چاہ رہے تھے مال والوں کو پکڑنا، اللہ نے تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کانٹے والے. کون سے؟ ہتھیار والے لا کے اللہ نے تمہارے سامنے کھڑا کر دیا. 313 کے سامنے 1000. بدر سے مدینہ تقریباً 100 کلومیٹر کے آس پاس، 70 میل کے آس پاس، 100 کلومیٹر کے آس پاس. تو مدینے والوں کو معلوم نہیں پڑا یہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں کیا ہو گئی؟ جنگ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ 313 آدمیوں نے 1000 آدمیوں سے جنگ کی. اللہ نے فتح عطا فرمائی. 70 کافر قتل ہو گئے، 70 بڑے بڑے سردار قید ہو گئے. 70 بڑے بڑے سرداروں کو قید کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو مدینے والے حیران ہو گئے کیا ہوا؟ آپ بدر میں جنگ ہو گئی. تو 313 آدمی جو بدر میں گئے تھے انہوں نے جنگ کے ارادے سے سفر نہیں کیا، وہ تو تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے گئے تھے. جنگ ہو گئی. اللہ نے فرشتوں کی غیبی مدد دکھائی. انہوں نے فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. ایک دبلے پتلے صحابی حضرت عباس کو، حضرت عباس کیسے تھے معلوم؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت عباس گھوڑے کے اوپر بیٹھے تو پاواں زمین کو لگتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آیا گھوڑے کے اوپر بیٹھے اس کے واسطے سمجھ میں نہیں آ رہا. گھوڑے پر بیٹھے تو کہاں لگتے تھے پیر؟ کیسے نہیں گئے ہیں؟ لمبے اونچے ماشاءاللہ قدر و قامت. ان کو ایک دبلا پتلا صحابی ہاتھ باندھ کر لے کے آیا، لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا جان آپ کو کس نے باندھ دیا؟ تو وہ دبلے پتلے صحابی کھڑے ہو کر کہا رسول اللہ میں نے باندھا ہے. حضرت عباس نے کہا رسول اللہ اس میں کہا تھا یہ مجھے باندھ سکے. اور ایک آدمی تھا مشنے میں بہت زبردست طاقتور تھا، اس نے مجھے دھکا کر باندھ کے اس کے ہاتھ میں دے دیا. اس کو ڈھونڈتا ہوں نظر نہیں آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فرشتہ تھا. تو کون تھا؟ فرشتہ تھا. تو صحابہ نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ نے بدر والوں کو فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرو تمہیں معاف کرو، جو چاہے کرو معاف. تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ ہے، اب کچھ بھی کرو تمہیں معاف. ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ صحابہ میں بدر والوں کا کیا مقام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدری صحابہ تمام صحابہ میں سب سے اونچے صحابہ ہیں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا رسول اللہ فرشتوں میں 5000 فرشتے جو بدر میں اترے تھے، حضرت جبرائیل نے فرمایا وہ 5000 فرشتے تمام فرشتوں میں سب سے اونچے درجے کے، کہ وہ بدری فرشتے، یہ بدری صحابہ ہو. تو بدر میں اللہ نے موقع دیا اور جب بدر میں گئے ان کا مقام اللہ نے بہت اونچا کر دیا. اللہ نے دوسرا موقع دیا بیعت رضوان. دوسرا موقع بیعت رضوان.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ عمرے کے لیے نکلے۔ مکے والوں نے کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان سمجھانے کے لیے گئے تو کسی نے افواہ اڑا دی، کسی نے غلط خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کر کے بیعت لی، بیعت علی الموت، کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے چاہے جان چلی جائے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے اللہ نے ان سب کی مغفرت کر دی، ان کا مقام اللہ نے اونچا کر دیا۔ اور تیسری لکیر اللہ تعالیٰ نے تیسری لکیر کھینچی، فتح مکہ۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو حضور نے اعلان کر دیا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت ختم ہو گئی، اب ہجرت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، فرمایا مکہ فتح ہونے سے پہلے جس نے ایک مٹھی کھجور خرچ کی اور مکہ فتح ہونے کے بعد جو احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد، فرمایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے ایک مٹھی اور فتح مکہ کے بعد احد پہاڑ، دونوں برابر۔ تو بزرگوں پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی لکیر کھینچ دیں گے، اور اللہ کی طرف سے اگر وہ لکیر کھینچ دی گئی تو پیچھے رہ جائیں گے، اور اس لکیر کے کھینچنے سے پہلے لگا لیا تو 2 نمبر پر پہنچیں گے تو کہاں چلے جائیں گے؟ نمبر پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لگانے کا موقع ہے، کیا ہے؟ لگانے کا موقع۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات بہت ہو گئی، دور دور تک اسلام پھیل گیا، ایران فتح ہو گیا، روم ٹوٹ گیا۔ تو لوگ بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے لگے، کرتے کرتے کہنے لگے عمر کا مقام تو ابوبکر سے بھی زیادہ ہے۔ ابوبکر کے زمانے میں اسلام اتنی دور تک نہیں پھیلا جتنی دور تک عمر کے زمانے میں پھیل گیا۔ عمر کے زمانے میں اسلام کا جھنڈا آدھی دنیا تک چلا گیا، اس لیے عمر کا مقام ابوبکر سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر کو کسی نے بتایا ایسی باتیں چل رہی ہیں، تو حضرت عمر نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے حضرت عمر نے فرمایا لوگ کہتے ہیں عمر کا مقام ابوبکر سے زیادہ ہے، سنو میں کہتا ہوں ابوبکر زندگی کی ایک رات دے دے اور زندگی کا ایک دن دے دے، زندگی کی ایک رات اور زندگی کا ایک دن۔ ابوبکر اگر زندگی کی ایک رات اور ایک دن دے دیں تو میں عمر اپنے قیامت تک آنے والے نسلوں کی پوری زندگی کے نیک اعمال دینے تیار۔ اس کے بدلے میں ایک رات اور ایک دن جی۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کون سی رات، کون سا دن؟ فرمایا رات تو ہجرت کی رات تھی، جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کے لیے نکلے. چاروں طرف لوگ ننگی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف چکر لگا رہے تھے. انہی کے بیچ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نکل کر ابو بکر کے دروازے پر پہنچے. ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، دروازہ دستک دینے سے پہلے، کھٹکھٹانے سے پہلے دروازہ کھل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، تم نے کھول دیا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ جس دن آپ نے فرمایا تھا میرے سوال پر الصحبہ یا رسول اللہ ہجرت میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، تو آپ نے قبول کیا. اس دن سے مجھے یہ اندازہ تھا کہ آپ دن میں رات میں کبھی بھی میرے گھر آ سکتے ہیں، تو اس لیے میں ہمیشہ تیار رہتا تھا کہ آپ میرے گھر آئیں اور آپ کو باہر کھڑ کے انتظار نہ کرنا پڑے. آپ کے قدموں کی آہٹ سن کے میں نے دروازہ کھول دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہجرت کا حکم ہو گیا، چلو. دونوں مل کے چلے، غار ثور کے پاس پہنچے، غار صاف کیا. اس غار میں 3 دن تک ٹہلے رہے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے چلے. تو وہ جو رات ہے سفر کا آغاز ہے. اسی رات میں وہ غار ثور صاف کر کے اپنا کرتا نکال کر سارے سوراخ بند کر دیے. ایک سوراخ کھلا تھا، اس پر پیر رکھ دیا، اس پیر پر سانپ نے ڈس دیا. یہ سارا قصہ پیش آیا. قرآن نے اس کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَّا تَنْصُرُوا. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میرے نبی کی مدد کرنے تیار نہیں ہو، صحابہ سے کہا وَإِلَّا تَنْصُرُوا، اگر تم میرے نبی کی مدد نہ کرو فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، ارے تمہاری کیا ضرورت، اللہ نے پہلے بھی ان کی مدد کی ہے. جب کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا تو اکیلے اللہ نے ان کی مدد کی. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب مکے سے زبردستی لوگوں نے نکالا. ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دو تھے غار کے اندر. تو ثانیہ اثنین کون دو؟ ارے کون دو؟ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابو بکر. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ رات اتنی قیمتی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہو گیا، اگر ابو بکر رات دے دیں تو میں سب کچھ دینے تیار. پوچھا دن کون سا؟ تو فرمایا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. فجر کی نماز ابو بکر نے پڑھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھی، کہا طبیعت سنبھلی ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے میں ذرا مدینے کے باہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں. وہ مدینے کے باہر گئے بیوی کے پاس. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ گئی اور آپ کی وفات ہو گئی. حضرت ابو بکر کو معلوم پڑا تو دوڑے گئے. حضرت عمر صحابہ مسجد میں تھے. حضرت عمر کو بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو حضرت عمر نے تلوار نکالی اور کہا جو یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن ماروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی طرح اپنے رب سے ملنے گئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے. حضرت موسیٰ جیسے گئے تھے اپنے رب سے ملنے ویسے رسول اللہ بھی گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے. جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میں گردن ماروں گا. حضرت ابو بکر آئے، سیدھے حجرے میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا رسول اللہ نے آپ کو ایک دفعہ موت کا مزہ چکھایا ہے، بار بار موت کا مزہ آپ کو نہیں چکھائیں گے. وہاں تھوڑی دیر رک کر پھر مسجد میں آئے. عمر کو بٹھانا چاہا، حضرت عمر جوش میں. تو حضرت ابو بکر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ایک خطاب شروع کیا اور فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں، خدا نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے.
ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے جائیں گے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے دین چھوڑ دیا تو کسی اور کا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا. یہ آیت احد میں اتری تھی، حضرت ابوبکر نے پڑھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے لگا آج اتری ہے. پوری امت جو بکھر رہی تھی، حضرت ابوبکر نے پوری امت کو سنبھال لیا. پوری امت جو بکھر رہی تھی، حضرت ابوبکر نے اس کو سنبھال لیا. حضرت عمر فرمانے لگے چانس میرے پاس بھی تھا، امت کو سنبھالنے کا چانس میرے پاس بھی تھا، میں سنبھال سکتا تھا، لیکن میں خود بکھر گیا. نتیجہ ابوبکر نے امت کو سنبھال دیا. تو ابوبکر اگر زندگی کا وہ ایک دن دے دے اور زندگی کی وہ ایک رات دے دے تو میں پوری زندگی دینے تیار ہوں. تو پتہ نہیں کس اجتماع سے پہلے کون سا موقع ہمارے لیے بھی وہ ایک رات بن جائے، ہماری بھی زندگی کا وہ ایک دن بن جائے، یہ بعد میں آنے والے لوگ رشک کرنے لگے. تو اس لیے بزرگوں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اگلا اجتماع بھی تو آئے گا. ارے بولو آئے گا نا اگلا اجتماع بھی؟ کیا کریں گے؟ اگلے اجتماع سے پہلے لگائیں گے انشاءاللہ.